اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقام فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنكم لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله
قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل ما هو تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني سمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي وقد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومي بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لامهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن إن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي أن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم وإلا كشف الله غمه وحالة طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے کمیل. اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النعم.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وزهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وحيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وحسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي فيه جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا
مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تعوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أملت للبلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني بين أهل بلائك وفرقت بيني بين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار برجاء عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين
ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عذابها بمعصيته وحبس بين أتباعها بجرمه وجريرته وهو يزج إليك زجيج المؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه وأم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتحلحل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها إن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين والذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفزله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة
وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله وعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to once again one of our Thursday night classes on the book of Imam Khomeini's rahmatullah alayh called Adab al-Salah. This has been a class that we actually began in Muharram, ironically. In the last 9 or 10 nights of the month of Muharram, I delivered an ashra on this very topic of the spiritual dimensions of Salah. And after the conclusion of Ayam Azah, we continued that discussion now on a weekly basis on Thursday. We will continue this discussion until the beginning of the month of Ramadan, inshallah. We have now reached a point of where Imam Khomeini now is in the second discourse of the book. As I've been mentioning to you time and time again, and the reason why I do a review is only because I know that there are some new people joining us every week. And it also helps me to kind of, get the ball rolling. Sometimes to start off right away is tough. A little bit of a rolling start always helps the speaker. But now, the first, I think, 17, 18 durus inside the book all talked about the adab qalbiyah, those etiquettes of the heart. The presence of the heart, khushu of the heart, sincerity. All these things were discussed with great detail in the first half of the book. And now we've reached that second discourse, the actual adab al-salah. And for the past now 4 or 5 weeks, we've been looking at this massive topic of taharat, of purity, of purification. And we started off, as Imam Khomeini does very brilliantly, he starts off with an absolute discussion on entirety, the kulli discussion of taharat. And now he's trickled it down to wudu. For the past now 2 weeks, we've been talking about wudu and how the individual now who's about to pray salat now approaches wudu, how they should approach wudu. All those talks about water being mercy and all those things, inshallah, are still fresh in your mind, because tonight now wraps up this discussion on taharat and purity. From next week, we begin the discussion on clothing during salat. And again, like I like to do, inshallah, when my slides are up in a moment, and I'll trigger the AV guys. I'll cue them up a little bit. We're following 2 versions of the book right now. One of them is a PDF version that some of you have, on your devices. Another one is an online version at al-islam.org. And I make sure I reference before any one of the classes which chapter I'm on, so you can follow along with me. And I would recommend that you first listen to the class for half an hour and spend that other half an hour right after me actually reading the actual chapter. It then kind of makes sense. So we're going to commit to 1 hour on our Thursday nights, if we can, of course, on this one chapter alone. Because sometimes, many have said that when I look to approach the book, Sayyid, it doesn't make sense to me. Right? And sometimes the translations are a little bit off. You can tell there have been multiple translators, literally by paragraph by paragraph. The style of writing changes, the tone changes, the word, the verbiage all changes, and so you can tell it's been a team of translators. But regardless, it is a treasure for us that Imam Khomeini left behind, and we, may Allah bless him for that. So if I can go ahead and ask the AV guys to get to my class tonight. Tonight we will only have 1 slide. So we're on class number 12, alhamdulillah.
And we have reached that discussion on the major taharat. Now, remember we talked about the idea that wudu now is an act of mercy, an act that not only purifies the external of the body, but also the internal of the soul as well. We talked about how, approaching water, of course, is the mercy of Allah. It's the life of the human being. And wudu being the life of salat being the life of the heart. Thus, this water now becomes that connecting factor between the external taharat, the actual physical washing of the arms and wiping of the head and the feet and of the face, and washing of the face, and of course, the cleansing of the internal kingdom. Keeping all that in mind, we move to ghusl today. Again, 2 acts of purification that require water. If water is available and there are no other situations where tayammum is required, assuming all is good, the water is there. So it's ghusl and wudu. And these 2 are very different, not just in a fiqhi discussion, but also in an absolute discussion as well, which we'll get to, inshallah, tonight. So let's go ahead and open up my my first point. He labels this as the removal of filth and purifying impurities. Okay. And like I said in the first bullet point there, the final discussion on this discussion on purity, he spent about 4 or 5 chapters, is on ghusl, the major ablution. Okay, minor is wudu, major is ghusl. What makes it minor and major will come in a moment. But remember, we're not just talking about, the head, the right side, the left side, according to Samaraji. There obviously is a more esoteric dimension and a batini discussion to ghusl. Keeping in mind what we're doing is we're purifying the impurities. Remember, my first discussion 5 weeks ago now talked about the fact that if we want to be successful on this suluk towards Allah, this journey towards Allah, and we are the salik, these terms we've been using every week almost. Salik is the one on the suluk, the musafir, the journeyman, the traveler on this suluk and journey towards Allah, what would really help our success in this journey is by removing the barriers. In this case, our journey towards Allah is sometimes blocked, slowed down, even impeded by what? By the impurities that exist inside of us. And of course, at a fiqhi standpoint, as many of you know, if you have anything on your body that might block the penetration of water inside the skin, we must remove that. Creams, dirt, whatever the case may be. So not only are we removing the physical impurities on our skin where we do wudu, but also, of course, the internal ones as well, which I'll get to in a moment. Okay, so one point that is quite obvious from this chapter, and when you do read it, and it's one of the more longer chapters that he talks about, but he does have a very unique style of writing, Imam Khomeini, meaning that he spends maybe 3 to 4 paragraphs really driving one point home. So it almost sounds like it's redundant, but it's not. It's just somebody who's really emphasizing on this one point, which tells us that for this point, for the writer, it's very near and dear to him. And it is a point of reflection, a point of contemplation. Okay, simply writing one line and moving on tells us that, okay, while it's important at least to the author, it's not that important. But writing paragraphs of the one topic and the one point shows us that maybe this is a point that I need to stop, pause a little bit, reflect a little bit, right, and kind of let it absorb inside of us. Sometimes I tell you in life we don't stop and absorb things, right? We hear things and then we just take a moment and sit down for a moment, get your heart rate down, get your breathing normal. You were just given, let's say, for example, some shocking news, some amazing news, some this and that. Let it kind of enter into your system. Let it kind of absorb itself. Let it move into your internal kingdom, and then allow that now to dictate to you how you want to react on that. So sometimes, we want to tell the whole world about my happy news. I'm engaged, we're expecting a child, whatever the case may be. Right away, just hold on, take one moment, right? Or I hear some shocking news about somebody being sick, and I want to spread out a message. Wait a second, just for a moment, sit down for a moment and take it in for a second, right? Or we're angry, we hear about something that angers us. Just, they say never email, never text when you are angry, right? So Imam Khomeini constantly now, throughout this book now, is almost as if he take a moment to reflect on these words. Stop and ponder. That's why tonight's class is only one slide, but every point requires such
a high amount of contemplation that, really, I mean, I can't be writing, paragraphs and paragraphs on the slides. It's enough now for us to trigger that thought inside of us. And one common theme throughout is that he makes a very, very real distinction that, look, minor impurity will require a minor purifier, while a major impurity requires a major purifier. What I mean by that is this. Let's say in the world of fiqh, there are some things that make us najis, and the only thing required at that moment to exit us from that state of najasat and impurity is wudu. Wudu is enough. If you do wudu, for example, you are now in a state of taharat. You are tahir, you are pak, you're ready to pray salat. But that was an impurity that was minor. Let's say going to the washroom, for example. Okay. Let's say, for example, sleeping, for example, to the point where you are now, you for a moment now you are unconscious. Not that you're passed out, but your sleep is, those are all things that are minor impurities. But then there are major impurities that require a major purifier. So there are some things that when we do become najis, let's say, for example, wudu won't cut it, right? There has to be something major done. So the washing of the entire body has to be done. Not the arms and the face and the feet and the heads. That's not enough. It's not enough to wipe out that major impurity. Okay, we have to now wash the entire body from head to toe, literally from head to toe. Then we are in the state of taharat. And as you know, inside the world of fiqh and ijtihad, certain maraji now include certain ghusls that are wajib, of course. Some require, some even say mustahab ghusls that do actually have wudu built inside of them. Meaning what? If you perform that ghusl, not only does it remove the major impurities, it also removes the minor impurities. Meaning that you are now in the state of wudu. After that ghusl, there's no need for you to now do wudu on top of that. You can go ahead and pray salat, okay? Which tells us even more that sometimes the impurity is so much so that even that one major ablution, in this case ghusl, is enough now to reset the level of purity towards us being ready for salat. Now, why do I make that clear? Because we all know now for the past few weeks, if you've been following my class every Thursday night, you know that I've been talking about the fact that wudu is a purifier of the soul and the purifier of the physical body. It does, that one act of wudu does both. And that's why I talked about last week. Imams like Imam Sajjad or other imams, you would hear about them shaking, let's say, for example, right? Turning colors, doing wudu. Why? You're about to now meet your Lord. That's the instigator towards the suluk towards Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? That's now you planning your journey, planning your trip, and now the night before, the day before, now you're packing the car up, you're checking in online, you have your boarding pass, you're in line, let's say, for example, to drop off your luggage, all those things, and you have butterflies for your journey, excitement, you're nervous, whatever the case may be, and you haven't even left the ground yet. Okay, the Ahlul Bayt saw wudu as that instigator, as that initial step towards the journey of Allah, and that's why they were jittery, they were scared, they were shaking, they were white, some would say, just in wudu. Because here we are now using the mercy of Allah now to prepare myself for the journey towards Allah. Okay, so now when we talk about the major impurity now, my third bullet point in the slide, it's a removal of the eye. The eye. Okay? Imam Khomeini says that the biggest impurity of all the impurities of the internal, he says that the biggest one is the I-ness inside of us, this ego inside of us, this narcissistic being inside of us. All the way back to Muharram of last year. The initial discussions of the first few chapters of those adab-e-qalbiya discourse in the first part of the book. I talked about the fact that, look, salat has to be approached with the right frame of mind. This is not just a physical act. It's a physical act meant to what? Meant to penetrate the physical self and really kind of engrave itself to the soul. I talked about the fact that, that won't happen unless we leave the I-ness behind, unless we leave the me behind.
the meh, the ana inside of us behind, and we truly now what? We truly annihilate ourselves into Allah subhanahu wa ta'ala, then we can talk about salah being a mi'raj. And it's a work in progress, right? It's constantly being done. Remember that example that I used way back in Muharram. In fact, it's from the book that he says, when you leave the city limits of the eye, where you can't hear the praise of yourself or see the walls of the ego, then now you've traveled. Okay, it's such a beautiful point that I want to repeat it here. Meaning, he uses the fiqh. Remember, back then, they used to measure Salat al-Qasr based on two major factors. Before, they had miles and kilometers and all these things that can measure everything. Now everything, it's quite easy now. Or now the ulama just say, look, if you are blank amount of kilometers past this boundary, then you are a musafir, and your salat, of course, depending on how many days you are, of course, your salat is qasr, or it's not. Nowadays it's easy. Back then they had two defining factors. One is that you can no longer hear the adhan from your city or village or wherever or your town. You've traveled so far from your town, you can't hear the mu'adhin now call the adhan from the masjid, number one. Number two is you can no longer see the walls or the buildings of your town. Okay, meaning that now you look back and all you see is land. You've traveled far enough. Okay, he uses that beautiful fiqhi istilah, fiqhi terminology, fiqhi rulings, and applies it now to us. That we are only considered to be a musafir inside of us, a journeyman inside of us when it comes to Allah, when we no longer hear the adhan of the praise of us inside of us. Oh, and we no longer see the walls of the ego inside of us. Meaning what? There's no sort of a sign of me in this worship. There's no symbols of me anywhere. All of that now is long gone. It's way, way back there. I can't even hear the person now calling the adhan. Then you can't sit inside of the I-ness inside of you. I can't sit in my ego and still sit there. You know what? Allahu Akbar, Allah is great. No, you have to leave to be considered to be a musafir. Remember, someone who is on a journey, they have to have the physical signs for a journey. Sitting in your living room watching the television, yeah, I'm on a trip right now. No, you're not. You're sitting inside your home. You're not traveling. You're at home. Right? Same idea. I'm sitting in the kingdom of myself. Me, I, ana, man, me. And I'm saying, oh yeah, I am now traveling. I'm a musafir towards Allah. No, you're not. You're still sitting in your home. Right? So that I-ness now, he says, it brings it back full circle now, says is the major impurity. Major impurity. Right, so now, think about, for example, the level of water used for ghusl and the water used for wudu. Just purely measurement. Okay? The ulama say, the marajis say, and some have videos online to show you, 3 cups of water, 3 handfuls of water is enough for wudu. Right? It's enough for wudu. But for ghusl, you need to jump in the shower, in the tub, and do, your entire body. Right? So meaning what? You are, there is a higher amount of the mercy of Allah that's required now to remove that major impurity. If we see water as mercy, and water is mercy, water is life, water is mercy, we established that I think 3 weeks ago, then the more water we use, the more merciful God is towards us. Or the more mercy we require now to wash the filth of our sins. Right? That's why that major impurity of the I-ness won't be cleaned by a wudu. It has to be constant. Remember, I'm talking now simply, esoterically, simply in terms of the batin. Okay? And maybe that's why in the same chapter, those of you who will read it, you'll read that wudu is the minor ablution and wudu and ghusl is the major one. And that's why, of course, depending on what makes you najis on the outside, either one is required. Okay? I-ness is very, very important. This entire discussion now of 12 weeks now and another 9 nights before, it's been well over 20 weeks now. This discussion now, we're approaching almost 6 months of talking about this book. All of it is to remove the ego inside of us, and it becomes increasingly difficult in this me generation, in this individualism era, in this era of branding and consumerism. Becomes very, very difficult. Okay. Next point.
He then goes into Shaitaan and says, if you want to understand a little bit of what I mean by the ayness, the self-conceit, he then brings up the Shaitaan, the story of Shaitaan, right? And says that, you know, there is that element of Shaitaan inside of us that we have to understand. What element? That element that when he was asked now to do the hukam and carry out the command of sujood towards Allah, his ana parasti, his self-worship took over. He removed God from his line of worship and put himself on that throne and said, Ana khairu minhu, I'm better than he is. I'm better than he is. And he reduced Adam, the greatest creation of Allah subhanahu wa ta'ala, the only creation that Allah says that I want you to do sajda to him. Not to him as God, but him as a reflection of my greatness. That Adam, he says, وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينٍ, and you created him from dirt. He's nothing but dirt. I'm better than he is. Meaning he lowered this entire discussion to a physical discussion, to an apparent one, to one that's only zahiri, on the outside. And we know, we've figured out enough to know that Allah is a very esoteric reality. That sometimes, yes, goes inside out and sometimes outside in. But it was never about the outside. What made Adam worthy of sajda was وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, that Allah says, from my spirit, ruhi, from my ruh, I blew into him. Then he's what? فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ. Then the hukum for sajda comes down. Not, you know, فَإِذَا سَوَيْتُهُ, when we made his surat, his form. No, that's not where the hukum comes. The hukum for sajda comes وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. The moment I blow into him my spirit, then all of you fall into sajda. But Shaitan now didn't allow that to happen. That level of self-conceit where now we begin to challenge God is inside all of us, he says. That's the level that needs to be removed. So yes, the next time we do ghusl, stop and think for a moment. On Friday mornings, let's say tomorrow, many of you have this great habit of doing ghusl on Friday, for example. Stop and think about the water being used, running down your body. What exactly is it purifying? It's not just the idea of being physically clean for Jum'ah, for example. No, it's the idea that this is the best day of the week now. I want to make sure I use the mercy of Allah to literally run down my existence and wash everything as I go. So you come out of the ghusl khana, the bathroom, the shower now, refreshed internally, and of course clean externally. It's a beautiful concept, guys. It's incredible how Imam Khomeini writes. This is how deep the deen is. All of you now, many of my youth ask me, oh, it seems so ritualistic, so superficial. No, there's depth beyond our capacity. If you want to seek that depth, it's there. But the seekers have to seek, as I often hear. It's not going to come to you. You have to go and you have to search for it. Right? The jewels are found at the bottom of the sea. You got to jump in and swim your way down. Okay, I'm running out of time here. I got 5 minutes left. These last 2 points, please, my AV guys, and then we're done. So then he says, look, that's, this is exactly what we want to do. But, he says, so what he's saying now is that if we understand that, then we understand that this external washing of the arms and wiping of the head and making sure from the toes to the ankle bone, that's all good, but that's also becomes useless. Doesn't go where it should go if we don't, hand in hand, parallel to the same process, begin now to cleanse the internal as well. Right? And maybe that's why, one of the highly recommended acts that we have in Islam is to always be in a state of wudu, meaning you're always cleaning. I know that image I use isn't the best there in that PowerPoint. I'm sorry. It seems like it's the entry to a bathroom, and I apologize. But basically, I like the cleaning in progress part. Forget the idea that it's anyways. I'll be better going by next week, I promise. So he says that, look, this idea of it being only external is useless. As I mentioned, salat that remains attached to the body will be bared with the body afterwards. We don't want that. We want the salat to what? To follow the soul in the next world. Hey, where you're going, I'm going. We're attached to the hip.
You didn't pray, you didn't uphold me in this world just for your physical body. That's already buried. No. You actually allowed me to hit your soul. So I can't live without you right now. And that's what we want. We want it to personify as a witness in front of Allah and the angels on the Day of Judgment. That's how I want our salah to be. At the same time, the last point on the screen there is that yes, and he recognizes this is the realistic writing of Imam Khomeini, that sometimes this, this inside out process is not possible. Sometimes, the insides don't become, don't become triggered until the external happens, right? At the same time, he says, it is the external act that acts as a catalyst for the internal suluk and journey. Okay? Provided that we actually approach that external act properly. So next time, and I'll tell him, next time I do wudu, maybe tomorrow morning, I take a moment for a second. What am I doing? I see the water. I can feel the water. It's nice and cold. It's lukewarm. Blah blah blah. Hits my face. All of a sudden, now there's life to my face. There's bounce in my step. There's no sleep in my eyes anymore. Right? I feel refreshed. Right? That's not just a cause and effect theory. No, something is happening internally. So however which way it happens, the external has to match the internal has to match the external. Then, and only then, as I mentioned, these two things can happen: the izzati rububiyyat and the dhillati ubudiyyah. At that moment, then, these two happen together. Then salat becomes an external act. Up and down, up and down. It's a very physical act of worship, right? And it becomes also an internal reality as well, where now, as we are physically going up and down, the salat becomes inch by inch now attaching itself to the very corners of our heart. Like I said before, such that the body is long buried. The soul moves on. The salat follows along with it. Okay? All of that now, this entire beautiful process of mi'raj and hijrat and ascension and migration starts off with that initial act of purification, be it wudu or be it ghusl. Don't take these acts as everyday, mundane, habitual acts. Stop for a moment. I as well, I'm talking to myself up here, once in a while understand, what exactly I'm doing, what exactly am I about to do. Then maybe our salat becomes, will begin to have some lizzat and pleasure behind it. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our qaleel sacrifice, inshallah, and our qaleel worship actually on Thursday nights, to understand this beautiful act of worship, the pillar of our worship being salat. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our worship, to accept our tawbah. It's Shab Jummah, it's Shab Tawbah, Shab Maghfirat. We ask you, Allah, to bless our marhumin and to make their hayat barzakhi easy, inshallah. And finally, Allah, we have one dua on the night of Friday, that you make us worthy of the zuhur of Imam Zamana when he comes, along with our families as well, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Call from Aakhir. Okay, I got it. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ufawwid amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأشرفهم حبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ شب جمعہ ہے، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بہترین موقع ہے آج سے لے کر کل رات تک، کل شام تک درود یا پڑھا کریں۔ درود دعا بھی ہے اور حاجت طلب بھی کرنا ہے اور توبہ بھی ہے، ایک پیکیج ہے درود۔ اور خصوصاً کل کا دن روایات میں ہے کہ مولا جب تشریف لائیں گے تو جمعہ کا دن ہوگا۔ اللہ کرے کہ کل کا جمعہ ہو جائے، مگر بدبختی انسان کی اس جہان ولایت سے ابھی تک نہ ہی واقف ہے، نہ ہی اس کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جیسے کہ بتایا گیا ہے تیاری کرنے، انتظار کے جو فضائل، جو وظائف ہیں اس کو ادا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینہ حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآنی مومن کے عنوان سے کئی زمانے سے گفتگو جاری ہے، اور آج کل جو نشانیاں قرآن کی یہ سورہ انفال میں دوسری اور تیسری آیت میں بتائی گئی اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ یہ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دلوں میں وجل کے معنی اضطراب کے مقابل میں خوف نہیں ہے، ایک ایسی دھڑکن جس میں رحمت و رافت کے امیدوار بھی ہیں، وہ لقائے پروردگار کا شوق بھی ہے، اور ادھر آسمانی باتوں کے سننے کا شوق بھی ہے۔ اس حالت کو کہتے ہیں وجل۔ جب بھی اللہ کا ذکر آتا ہے اس کے سامنے اس کے دل میں دھڑکن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب بھی ایسے لوگوں پر، مومنین پر آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی جب نیا انفارمیشن ہوتا ہے ان کے پاس اسلام کا، دین کا، زادتہم ایمانا، یعنی ان کا ایمان رکود و جمود کی کیفیت نہیں رکھتا،
بس اتنا سمجھ گئے کافی نہ، ہر مرتبہ بہتر سے بہتر، ہر نماز فجر کی نماز سے بہتر، ظہر کی نماز سے بہتر، عصر کی نماز سے بہتر، مغرب اسی طرح سے شب جمعہ گزرا آپ کی شب جمعہ تک، یہ 2 دن ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پروگریس کریں اس راہ پروردگار میں، اور اس میں واسٹنس بہت زیادہ ہے، وسیع ہے یہ میدان جہاں کا تصور ہم نہیں کر سکتے. جیسے ہم لوگ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے اللہ تو درود بھیج محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت بھیج. سوال ہوتا ہے کہ ان پر رحمت کیسے؟ یہ ہماری محدودیت ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں، اس کے ان لمیٹیشن ہے، ہر مرتبہ یہ وسعت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے زادت ہم ایمان اسٹیٹک نہیں ہے، ڈائنامزم ہے، اور کانسٹنٹلی اس کے ایمان میں اضافہ ہے. ابھی ہم نے نماز سے متعلق سنا اور نماز کی نئی باتیں معلوم ہوئی، فوراً ہی اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ آج کل یہ کلپ دیکھیے بہت اچھا آیا ہے، وہ کلپ بھیجا وہ دیکھیے بہت سنیے. ہم لوگ انفارمیشن ہائی وے کے زد میں آ گئے ہیں، بمبارڈمنٹ بہت ہو رہا ہے، بہت مجالس ہیں، بہت پروگرامز، لیکن ان کثرت انفارمیشن سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. وہ انفارمیشن جو انسان کی زندگی کو بدل دے اور انسان بدل سکے، یہ ہونا چاہیے. آج کی شب میں گزشتہ شبہائے جمعہ تقریباً 4-5 شب جمعہ سے قیام کی حالت کو بیان کر رہا ہوں. آج جناب ام البنین علیہ السلام کے قیام کی گفتگو کریں گے ہم، کیونکہ اس ہفتے 13 جمادی ثانی کو آپ کی وفات منائی جاتی ہے، اسلامی جمہوریہ میں بھی اور ہندوستان میں، پاکستان میں شروع کرے ہیں. برا نہیں کہ بہترین چیز ہے یہ تذکرہ ان ذوات مقدسات کا ہمارے ایمان میں جلا ہوتی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ مقدمہ میں پورا کر لوں، اور مومنین کی نشانی تیسری وعلی ربہم یتوکلون، توکل کرتے ہیں اللہ پر، ٹوٹل ٹرسٹ اللہ پر ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ کام نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی کوشش پر پورا دار و مدار نہیں رکھتے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. انشاءاللہ قرآن کا حکم ہے کہ جب کبھی کوئی کام کرو تو کہو انشاءاللہ، یہ نہ کہو کہ میں کروں گا، ہمیں معلوم ہے کروں گا. بہت سے لوگ ہم سے کہتے تھے کہ مولانا یہ پلین جا رہے ہیں، دیکھیے کوئی انشاءاللہ کون کہتا ہے؟ اسی طرح سے جانور ذبح ہو رہے ہیں، بسم اللہ کون کہتا ہے؟ اسلام کا کمٹمنٹ دوسروں کے بنسبت نہیں ہے، میرا کمٹمنٹ اسلام سے متعلق کتنا ہے، یہ ضروری ہے. چوتھی نشانی الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے. نماز کا قائم کرنا میں نے بتایا تھا، قیام نماز، نماز کو کھڑی کرنا، نماز کو سلانا نہیں، نماز کو بٹھانا نہیں. یعنی تم قیام کرو، قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. نماز کو قائم کرنے والے، نماز زکوٰۃ کو ادا کرنے والے. قائم کرنے والوں کی مسئلے میں ہم نے کئی باتیں کی ہیں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. آج جس بات کی طرف مجھے دو باتیں، ایک جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے، شہزادی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ان کی بزرگواری، ان کے یوں سمجھیے کہ ان کے وقار کو، ان کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے ہم 2 چیزیں بیان کریں گے. اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ ہے. کہا یہ جاتا فلسفی ہے کہ ایک ہے فعل، دوسرا ہے انفعال. فعل کیا ہے؟ ایکشن ہے. انفعال کیا ہے؟ ایکٹیویٹی، سبمیشن، یعنی پازیٹیویٹی جس کو کہتے ہیں. سمجھانے کے لیے مثلا ایک گلاس ہمارے سامنے ہے جس میں 1/4 لیٹر پانی آ سکتا ہے.
اس کی صلاحیت اتنی ہی ہے، اس میں زیادہ نہیں آ سکتا، لیکن اتنی صلاحیت ہے کہ کوارٹر اس میں آ سکے، اس کو کہتے ہیں فعلیت، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوارٹر لیٹر پانی آ سکے، اس میں ہاف اے لیٹر نہیں ڈال سکتے آپ، اس میں آتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو گلاس کی گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو پیالہ ہے، اس میں بھی پازیٹیوٹی ہونا چاہیے، وہ گلاس سالم ہونا چاہیے۔ اگر پھوٹا ہے تو پانی ڈالتے چلے جائے، نکلتا چلا جائے۔ انسان کے لیے بھی یہ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک فعلیت کی ضروریت ہے، ایک انفعال۔ فعل کے معنی ایکشن، انفعال کے معنی پازیٹیوٹی۔ کل وعاء یضیق بما جعل فیہ، یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے۔ ہر ظرف، ہر یوٹنسل جو اس میں ڈالا جاتا ہے، اس کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، جیسے میں نے بتایا تھا کوارٹر لیٹر کا گلاس، کوارٹر لیٹر ہی پانی آئے گا، اس میں زیادہ نہیں ڈال سکتے۔ یضیق بما جعل فیہ، اس میں تنگ آتا ہے، اتنا ہی اس میں سماتا ہے جتنا وہ مقدار رکھتا ہے۔ 1 لیٹر کا یوٹنسل، 1 لیٹر، کوارٹر کا کوارٹر۔ لیکن انسان کے قلب، وعاء العلم، ایمان کا وعاء، ایمان کا یوٹنسل، فَإِنَّهَا يَتَّسِعُ، اس میں کیپیسٹی ہے، اس میں وسعت کی، کنفائن نہیں ہے ایک مخصوص اتنا ہی بس، اس کے زیادہ کچھ نہیں ہے، لا، اس میں جتنا آپ اضافہ کرتے چلے جائیں گے اتنا اس میں فَإِنَّهَا يَتَّسِعُ، وسعت پیدا ہوگی۔ اسی لیے کہا گیا کہ علم کے مال کے خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم کے خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اس میں وسعت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان بھی اسی طرح سے۔ اس مقدمے کے بعد نوجوان بچوں سے، خصوصاً آج کل کا مغربی نہیں کہتا میں، بلکہ دنیا جو مغرب بن چکی ہے، اور یہ شیطانی قوتیں انسان کی کمزوریوں سے پوری طرح سے جو ہے، بئس المطیۃ التی امتطت نفسی من ہواہا فواہا لہا لما سولت لہا ظنونہا ومناہا، مولا امیر المومنین دعائے صبا میں۔ کتنا بدبخت سوار ہے، سواری ہے، وہ کیا سواری ہے؟ صرف ہوا، خواہشات۔ باقاعدہ اس سواری کو جو ہے، خواہشات کی سواری کو مزین کیا جا رہا ہے، ڈیکوریشن دیا جا رہا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ رائٹ تمہارے لیے بہتر ہے، اور انسان کی کمزوری ہے نفس، اس کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ Having said that، اب جو کہنا ہے وہ بات یہ ہے، عموماً میرجز کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں معیارات بالکل بیان نہیں ہوتے، اٹیچمنٹ بیان ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے کہ وہ کیمسٹری جو ہے، فلان کے ساتھ کیمسٹری ہو گئی۔ اب اس کے بعد چونکہ کیمسٹری ہو گئی، اب اس کو مسلمان کریں نہ کریں، کیا کریں، بہرحال دنیا ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد۔ جس کے علم کا نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، وہ باب علم، باب حکمت اور ولایت تکوینی رکھنے والا، علم ما کان، علم ما یکون، سب سے واقف ہے۔ لیلۃ الحریر میں جنگ ہو رہی ہے، اور دوسرے جو ہیں مالک اشتر بھی جنگ کر رہے ہیں، اور حساب لگا رہے ہیں کہ وہ یہ میں ایک مولا ایک، میں ایک، دو مولا دو، 1000 میں ایک کم، صرف ایک ہی کم مولا سے۔
مولا گھوڑا دوڑاتے قریب پہنچے، تجدید بیعت کرو. یعنی مالک کے ذہن میں جو گفتگو ہو رہی تھی، ذہن بول رہا تھا، یہ مالک ولایت تکوین اللہ اکبر سمجھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا اس کو. تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم دونوں برابر ہیں؟ نہیں مولا، یہ جنگ کے میدان میں قتل و غارت ہو رہی ہے، سامنے دشمن آ رہا ہے، ہم بھی قتل ذبح کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. مشہور واقعہ ہے. مولا نے کہا مالک تم جو بھی سامنے آیا اس کو تم نے ختم کر دیا. میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے 70 نسلوں کو دیکھا. اگر 17 نسل سمجھنا چاہتے ہیں آپ، میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ جیسے میرا شجرے میں میرا جو نمبر ہے 29 تھے امام باقر علیہ السلام. بہت سے لوگ قریب بھی، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موسیٰ بن جعفر باب الحوائج کے شجرے سے تعلق رکھتے، شاید 1920. تقریباً 1300-1400 سال کے عرصے میں 29-30، تو مولا فرما رہے ہیں 70 نسلیں، کم از کم 3000 سال کو دیکھ رہے ہیں. 3000 سال بعد آنے والا کون ہے؟ اس کی نسل میں کوئی مومن ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی مومن ہے تو اس کو ذبح نہ کرے. ایک مثال دے رہا ہوں. یہی مولا امیر المومنین اس وقت کے ماہر انصاب، علم انصاب، آج وہ علم تقریباً یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے، جس ڈھنگ سے تھا عربوں میں. گھوڑوں کی نسلوں سے واقف تھے، کتوں کی نسلوں سے واقف تھے، بہت زیادہ واقفیت تھی اور اس کے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے. اب تو عربوں کے بس نہ الا الذی نہ الا الذی، کچھ بھی نہیں ہے. مولا نے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہ کی شہادت کے بعد اپروچ کیا اپنے بھائی کو عقیل کو. سب مشہور سنتے ہیں قصہ. میں جو مطالب کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں اس پہ توجہ کریں اور ریلیٹ کریں اپنی زندگی سے اور آج کی زندگی سے. نئی نسلیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ قصے ہی ہیں؟ یہ قصے عملی زندگی میں لانے کے لیے ہیں. ماہر انصاب یعنی جینیالوجی کا ایکسپرٹ عقیل، یعنی پورے خاندان عرب کو جانتا تھا. مولا آتے ہیں ان کے پاس، بھیا مجھے ایسے گھرانے میں میری شادی کرا دیجیے بھائی جان، جس سے مجھے ایک ایسا بیٹا اللہ عنایت کرے جو میرے حسین کی مدد کرے. یعنی ایک شجیع گھرانے سے شادی کرے. یعنی چوزنگ اے اسپاؤس، چوزنگ اے سوٹ جس کو کہتے ہیں، کرائٹیریا آف چوزنگ اے سوٹ بہت ہی اہم چیز ہے. جوان بچے اگر سن رہے ہیں، نہیں والدین سن رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ بچوں کو ریلیٹ کریں. وہ علی جو رات کے اندھیرے میں 70 نسلوں کو دیکھ رہا ہے، عقیل سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنے بھائی سے کیوں کہہ رہا ہے؟ نمبر 1، ایکسپرٹیز کا ریسپیکٹ کرو. گویا مجتہدین کیا احترام کرو. گو میں جانتا ہوں لیکن عقیل سے دنیا واقف ہے. دوسرا ہے کہ عقیل کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو کہ ایک زمانہ آ رہا ہے جس میں ناصران حسین کی ضرورت ہے. یہ مرحلہ خوبصورت مرحلہ ہے. جناب عقیل نے کس کو چنا؟ حزام کی بیٹی یہ ام البنین، جن کا نام فاطمہ تھا، اور بعد میں کنیت جو ہے ان کی ام البنین، بلکہ پیدائش کے ساتھ ہی عربوں میں طریقہ ہے کہ نام کے ساتھ کنیت رکھتے تھے. اور اس کے پیچھے تاریخ بھی ہے. وہ تاریخ یہ ہے کہ جناب ام البنین اپنی شادی سے پہلے مولا سے جوانی میں شاید ٹین ایج ہی رہی ہوں. اگر جناب حضرت عباس علیہ السلام
کربلا میں 34 سال کے ہیں، تو اس حساب سے تقریباً 20 سال کے اندر کی بات ہے. جناب ام البنین ماں کے پاس آتے ہیں اور ماں کے سامنے ایک خواب کا تذکرہ کرتی. اب یہاں پر میں ریلیٹ کروں گا قرآن سے. سورہ یوسف کی ابتدا، حضرت یوسف بچپنا، آتے ہیں ماں باپ کے پاس. یا ابت میرے بابا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر یسجدون لی یا لیا ساجدون، یہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں یہ لوگ. 11 ستارے اور 2. حضرت یعقوب نے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک، اس خواب کو بھائیوں کو مت، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ. تو یہ خواب کوئی ایسی چیز نہیں جس کو بھلایا جائے. خواب ابھی اسٹڈی کی ضرورت ہے. علماء اسکالرز اس لائن میں جو علماء اخلاق ہیں اس میں بہت گہرائی میں جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں عرفان نظری، اسپیکولیٹو مسٹیسزم. اس اے ڈیپر اسٹڈی ہے وہ. کم از کم پریکٹیکل میں جائے، بس اس میں اسپیکولیشن میں نہیں جائے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے جب ملتے تھے پوچھتے تھے تم نے کیا خواب دیکھا. خواب کے اعتبار سے اسیسمنٹ ہوتا تھا کہ کس میدان میں. اللہ جناب ام البنین ماں سے کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب دیکھا ہے ایسے خوبصورت باغ میں ہوں، اور اتنا خوبصورت ہے کہ چاند ہے، اس میں ستارے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی خدا نے، اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے یہ آسمان کیسے تو نے خلق کیا، کیسے کھڑا کیا ان چیزوں کو. قرآن میں بھی ہے کہ یہ آسمان جس میں کوئی ستون نہیں ہے، کوئی پلرز نہیں ہے. میں محظوظ ہی ہو رہی تھی، میں نے دیکھا اتنے میں چاند آسمان سے نکلا، میرے گود میں آیا. اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں 3 ستارے الگ الگ جدا ہوئے، پھر میرے گود میں آئے. یہ مجھے خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہوئی، اور ایک لحاظ سے خواب کلیئر خواب ہیں. بہت سے خواب انسان دیکھتا، ہم بھی دیکھتے ہیں، صبح بھول جاتے ہیں. لیکن بعض خواب ایسے ہیں جو زندگی پر نقش لکھے ہوئے ہیں، اس کے ان کو بھلا نہیں سکتے. اور بعض خواب ہوتے ہیں جو آپ کا فیوچر بتا رہے ہوتے ہیں. اگر حقیقت میں مومن ہے انسان اپنے زندگی کو کنٹرول میں لا سکتا ہے ان خوابوں کے ذریعے سے. ماں نے بیٹی کے خواب کو سنا. وہاں پہ حضرت یعقوب حضرت یوسف کے خواب کو سن رہے ہیں. یہاں ام البنین اپنی ماں کو سنا رہی ہیں. ماں نے کہا بیٹی یہ خواب بہت اہم ہے. کہ تمہارے پاس، تم ایک ایسے گھرانے میں تمہاری شادی ہونے والی ہے جن کا تعلق آسمانی ہے، وہ لوگ زمینی لوگ نہیں ہیں. بہت ہی برگزیدہ چنندہ لوگ. اس کے بعد خصوصیت یہ ہے کہ تمہیں اللہ 4 فرزندان عنایت فرمائے گا. ایک وہ قمر ہوگا. بعد میں حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا.
یہ خواب جناب ام البنین اپنی جوانی میں دیکھتی ہیں. تو یہ جو فعلیت اور انفعال کی جو بات کہہ رہا تھا میں ابتدا میں مقدمے میں، فعلیت فعل and actions، اور انفعال کیا ہے؟ سبمسیونیس. اس میں انسان میں پازیٹیوٹی ہو، موجود ہے، اس میں صلاحیت موجود ہے اس چیز کو لینے کے لیے، اور وہ مقدمہ کہ علم کا ظرف بڑھتا رہتا ہے، ایمان کا ظرف بھی بڑھتا رہتا ہے، اس میں کمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بڑھا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں. اگر ابو ذر تھے، مقداد تھے تو ابو ذر بنیے، ابو ذر ہیں تو سلمان بنیے، بڑھ سکتے ہیں بہت. یہ مولانا دعا کمل میں صرف یہ ہی نہیں کہا کہ قوّ علی خدمت کا جوارح، مالک میرے بازوؤں کو قوی کر دے، میرے نفس کے گھوڑے کو بڑھا دے، میں سابقین میں چلے جاؤں. حقیقت یہ کہ سابقین میں 1400 کا ایئرز کا عرصہ پاٹ سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ڈسکریمنیشن ہوتا. تو راہ ایمان میں کوئی ڈسکریمنیشن ہے؟ ہر شخص آ سکتا ہے. ابھی یہ ماں بیٹی بحث کر ہی رہی تھی کہ جناب ام البنین کے والد گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو ایک پیغام آیا ہے، اور بتایا کہ مولا امیر المومنین تم کیسے گھرانے میں جا رہی ہو. تیرا خواب سچا نکلا بیٹی، اور وہ خواب سچا ہونے والا ہے. اس میں چند چیزیں سمجھنے کی بہت ضروری ہیں نئی نسلوں کو. ہم لوگ ٹیکنالوجیکل دنیا میں اتنے مدہوش ہو چکے ہیں، معنویت، روحانیت تقریباً غائب ہو چکی ہے. اس کو ریوائیو کرنا، اس کو زندگی میں پھر اپنی زندگی میں لانا ایک چیلنجنگ ایشو ہے. تو یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ صرف واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے راز و رموز ہے. تو ذات پروردگار نے اس گھرانے سے منسلک کیا، تو انفعال ہونا ضروری ہے. انفعال یعنی انسان کا پازیٹیوٹی ہو، سبمیشن ہو ان باتوں میں، تب کہیں جا کر کے ہو سکتا ہے. ورنہ سادی شیرازی عاقبت گرگ زاد گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود. بھیڑیا کا نتیجہ بھیڑیا ہی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ انسان کے ساتھ بڑا ہو. بس ابھی قصے سنتے ہیں کہ شیر کے ساتھ 20 سال 25 سال رہے، شیر ہی نے اس کو حملہ کر دیا. عاقبت گرگ زاد گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود. جو گرگ ہے، جو بھیڑیا ہے، وہ بھیڑیا ہی ہو اس کی اولاد، اس لیے کہ اس میں انفعالیت نہیں موجود، پازیٹیوٹی موجود نہیں ہے، سبمیشن موجود نہیں ہے. تو انسان میں جب تک یہ سبمیسیو ذہن نہیں ہوگا، پازیٹیوٹی نہیں ہوگی، اور دین میں وسعت، اس کے قدم آگے بڑھتے نہیں جائیں گے. یہ جناب ام البنین کی فضیلتوں میں سے بہترین فضیلت ہے کہ اس شہزادی نے اس گھرانے سے تاریخ میں ہے کہ جیسے ہی گھر میں گئی ہیں تو امام حسن، امام حسین اور جناب زینب، جناب ام کلثوم علیہم افضل الصلاۃ والسلام ان کے سامنے جا کر کے کہے میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں کنیز بن کے آئی ہوں. یہ کیا ہے؟ انفعالیت، پازیٹیوٹی، سبمیشن. اور ان بچوں کا جس طرح سے خیال کیا ہے، اور اپنے بچے ہونے کے بعد ان بچوں سے اپنے بچوں کا جو رشتہ جوڑا ہے،
وہ بھی انفعالی کیفیت ہے. پازیٹیوٹی ہے، سبمیشن ہے. کیسے؟ خود اپنی زندگی میں مولا امیر المومنین کو شوہر کی حیثیت سے نہیں بلکہ مولا کائنات کی حیثیت سے، امیر کی حیثیت سے مانا، اور اپنے آپ میں وہ صلاحیتیں پیدا کی کہ آپ کے پاس ولایت کی حفاظت کرنے والے پیدا ہو سکے. اور چنانچہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو وفاداری حضرت عباس کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کہاں سے آئی ہے پازیٹیوٹی؟ ان نسل مولا امیر المومنین، ایک تو شجاعت، دوسرے وفاداری. اور کیسی وفاداری؟ انسان سوچ نہیں سکتا جہاں جس منزل پہ پہنچ کر انسان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دریا میں پہنچنا، دریا میں پہنچ کر پانی کو ہاتھ میں لینا اور پانی کا نہ پینا. واپسی میں اپنے جان کا خیال نہ کرنا، پانی کا خیال کرنا، کسی طرح سے پانی پہنچ جائے. مقتل سے خیامگاہ میں پانی پہنچ. کیوں؟ اپنے آقا کے بچے پیاسے ہیں. یہ جو فعل اور انفعال کی جو بات میں کر رہا ہوں، اس ظرفیت کی جو بات کر رہا ہوں، کہاں سے ہے؟ یعنی it has been nurtured in their lives. ان کو فیڈ کیا گیا، ان کے بچوں میں فیڈ کیا گیا یہ باتوں کو، تاکہ تربیت ان میں ایسی ہو کہ یہ لوگ وفادار رہیں اپنے آقا کی، جس طرح سے میں وفادار ہوں میرے مولا، میرے حاکم علی ابن ابی طالب. اس سے بھی بڑھ کر انسان جب اپنے اولاد پر بات آتی ہے بھول جاتا. پھر اگر ان بی بی کی فضیلت کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھیے، یعنی حد ہو چکی ہے وفاداری کی. مولا امام سجاد نے کہا بشیر جاؤ خبر سناؤ. کوئی ہم مدینے میں ہماری بربادی کی کہانی سنا دو. اور وہ میں شیرگوئی اور مخصوص بعض گھرانے میں خاص تھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والے تمہارے لیے جینے کا مقام کا ضرور. بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینے والے جوک در جوک آ رہے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں قافلہ کہاں. مدینے کے آؤٹ اسکرٹ میں مولا نے امام سجاد نے خیمہ نصب کیا تھا، وہاں پر انتظار کر رہے تھے. تاریخ ہے. بشیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے، کسی سنا نہیں لایا ہے. بشیر سمجھ گیا یہ ماں ہے عباس کی. کہ عباس شہید ہو گئے، حسین پر قربان ہو گئے. ام المؤمنین نے کہا تم کس
کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں پوچھ رہی ہوں حسین میرا آقا کیسے؟ مجھے میرے آقا کی بتاؤ. پھر اس کے بعد دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ شہید ہو گئے. ام المؤمنین کہ میرا بیٹا کی بات نہیں کر رہا، میرے حسین کی بات کرو. سوچ سکتے ہیں کہ 4 بیٹے اس مقام میں ولایت کو کس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اپنے 4 ایک سے ایک جوان مرد بیٹوں کو یاد نہیں کر رہی ہیں. چاروں کے چاروں کا نام لیا جا رہا. بتاؤ حسین کیسے؟ جب بشیر نے امام حسین کی شہادت سنائی، ام المؤمنین نے سر کو پیٹے. جناب زینب سے ملاقات ہوئی ہے اور ام المؤمنین نے پوچھا بتائیے شہزادی کیا میرے بیٹے؟ محترم کرام ایسا نہ کہیے. عباس کے بڑے کارنامے ہیں. اس وقت سے اپنی حیات تک، اختتام حیات تک جناب ام البنین کا کام یہ تھا کہ جنت البقیع میں جاتی تھی. 4 قبریں بناتی تھی. یہ عباس ہے، یہ جعفر ہے، یہ عبداللہ. پھر اس کے بعد مٹاتی تھی، پھر ایک قبر بناتی تھی. ہائے حسین. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ماں کی حیثیت سے مجھے 4 یاد آتے ہیں، لیکن جب حسین کو دیکھتی ہوں اس سرور کائنات کا خیال کرتی تو میرے 4 بیٹوں کی کوئی اہمیت، کوئی خیال ہی نہیں کرتی. ہمیشہ یا حسین، ہائے حسین، پیاسے حسین. ایک مرتبہ سنا ام البنین نے، ہائے ابا. یہ کس کی آواز ہے کہ تم اپنے بیٹے پر رو، میں اپنے بیٹے پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے ان مرحومین کا نام لیتا ہوں. سید اطہر عباس رضوی، سید عامر رضا کاظمی ابن سید امجد علی شاہ، فدا علی تجمل ابن محمد سجاد علی، ریحان اعظمی، سید شکیل رضوی بن سید اختر حسین رضوی، اور اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن. بہت سے مومنین بیمار ہیں اور یہ حالات جو ہو رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے. علمدار بھائی کی بہن بہت بیمار ہیں، خیر النساء حسین، ان کے لیے اور اپنے اپنے جنہوں نے آپ سے کہا ہے سب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 یا کاشف الضر والبلوى، خدایا پروردگارا ان ذوات مقدسات کے وسیلے سے ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہے خصوصاً اس وبا کی لپیٹ میں خدایا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کے بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا صار الله وابن الصار والمتر المعطور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع،
صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أولياء الله وأحبة. السلام عليكم يا أصفياء الله وعبدا. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد بن حسن بن علي الولي الزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. اللمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. أجل الله فرجك وسهل الله مخرجك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.